نہیں دے پائے. اور چاہے اس میں کوئی بھی ہو, اس میں پولیٹیشینز ہوں, گورنمنٹ آف دی ڈے ہو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, بیوروکریسی ہو, اکراس دا بورڈ ڈسکنیکٹ ہے, کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے. مطلب ہم کچھ عوام کا پارلیمنٹ سے ڈسکنیکٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی پارلیمنٹ میں یہ طے ہے کہ جو 5 کروڑ روپے خرچ نہیں کر سکتا الیکشن میں, وہ الیکشن نہیں جیت سکتا. which means کہ جو حکمران طبقہ بن رہا ہے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ سسٹم غلط ہے, سسٹم غلط ہے. 5 کروڑ روپے کا اگر آپ الیکشن کرائیں گے, ایک حلقے میں مجبوری ہے ایک کینڈیڈیٹ کی کہ وہ 5 کروڑ روپے خرچ کرے. غریب آدمی مڈل کلاسی ہے تو آپ 5 کروڑ روپے نہیں خرچ کر سکتے, بات تو آپ کبھی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں بن سکتے. باوجود اس کے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہو, آپ کتنے پریزنٹیبل ہو, کتنے ڈیسنٹ ہو, کتنی نوبل فیملی سے آپ کا تعلق ہو, کچھ بھی ہو, مگر آپ کی سب سے بڑی ڈیمیرٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. عوام کا پارلیمنٹ سے آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو سٹرینتھن کرو. پارلیمنٹ اپنے آپ کو خود سٹرینتھن نہیں کرتا, پارلیمنٹ کو عوام سٹرینتھن کرتے ہیں. عوام کا یقین ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اوپر کہ یہ پارلیمنٹ ہماری پارلیمنٹ ہے, اور اس کے پیچھے عوام کھڑے ہوتے ہیں. حیدر صاحب, اس سے پھر جو اگلا سوال جو اس سے جڑا ہوا ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہے جو کہ ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, تو پھر جب عوام پارلیمنٹ کی طرف انگلی اٹھا کے کہتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہمیں وہ نہیں دے رہا جو ہم چاہتے ہیں, تو وہ درست ہے کہنے میں, بالکل درست ہے. کیا حکمران طبقے میں, کیا پارلیمنٹیرینز میں, کیا سیاستدانوں میں اس بات کا شعور ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, یا یہ ہے کہ اچھا جی ہے سو ہے بس ٹھیک ہے, یا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میں اس میں عوام کو بھی اتنا زیادہ فری ہینڈ نہیں دے رہا جتنا آپ دیتے ہیں کہ وہ ان کو ووٹ دے رہے ہیں, اس لیے کہ وہی تو آپ مجھے بتائیے پاکستان میں جو لیڈر لینڈ کروزر سے, پجیرو سے, سرف سے نہ اترے, ہماری پاکستانی عوام تو اس کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو سیدھا ان کے پاس ایک جواب ہے. یہ بڑا سا پوائنٹ ہے. میں ہاشمی صاحب, یہ جو پوائنٹ ہے کہ ایک سیاستدان کا ایک وہ امیج بنا ہوا ہے, وہ وہاں کا لوکلی وہ وہاں کا لینڈ لارڈ ہے, کوئی امیر آدمی ہے, سرمایہ دار ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, سرمایہ دار ہے, بڑی گاڑی ہیں, گارڈز ہیں, وہ اس کے سامنے غریب آدمی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. جمہوریت کی آپ جو مرضی بات کر لیں, یہ ہمیشہ سے ایسا ہے پاکستان میں, ہمیشہ سے رہا ہے, اور آپ تو اس سسٹم کے تھرو اوپر آئے ہیں. اس سسٹم میں کیا کلچرلی ہے, ہمارا معاشرہ سینکڑوں سالوں سے ایسا ہے, کیا پرابلم کیا ہے؟ یہ نہیں, جو اس کے گناہگار ہیں وہ تلاش کریں, عوام کی طرف نہ جائیں ایک لمحے کے لیے. دیکھیں, عوام جو ہیں ان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں, وہ کس کو ووٹ دیں گے؟ 2 ڈاکو ہیں, 2 وڈیرے ہیں, 2 فیوڈل لارڈ ہیں, 2 بڑی شوگر ملوں کے مالک ہیں, کسی ایک کو دیں گے نا, کیونکہ ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, اس میں سکت نہیں ہے, وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں دنیا پہ جمہوریت آئی ہے اس میں تمام اداروں نے ہاتھ ملایا ہے. فرانس کی بات ہم کرتے ہیں, وہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں بیوروکریسی جو ہے وہ مدر آف ڈیموکریسی کا رول ادا کیا ہے انہوں نے, کیونکہ ہم یہاں پہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں بن گئی, وہ ان کے اوپر بھی قابل ہو گئے, وہی طبقہ. اب اس میں اگر یہ اچھا, پھر جو سب سے اور بدقسمتی ہوئی, اگر تھوڑا سا اس نے بدلا ہے رخ اپنا عوام نے نئی لیڈرشپ کے لیے, تو مارشل آ گیا. ایوب خان کا مارشل آ کیسے ہوا؟ ہاں, اس وقت حسین شہید سہروردی کے پیچھے بھی لوگ کھڑے تھے, قیوم خان کے پیچھے بھی کھڑے تھے, 100 میل کا جلوس تھا قیوم خان کا. سہروردی کو لوگ الیکٹ کر رہے تھے اپنا پرائم منسٹر, ایوب خان آ گیا. تو جہاں ابھی عوام بیچارے وہ ان کو کچھ شعور آتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم اتار کے پھینک دیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ اسی وقت پھر آ کے ایک اوپر سے فیوڈل لارڈ سے بھی بڑا فیوڈل لارڈ آرمی کا جنرل وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا, یہ وہ آ کے کرتا کیا ہے, جن لوگوں کو ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں عوام, وہ ان کو ملاتا ہے, مجلس شورا بناتا ہے, ان کے ذریعے پارٹی بناتا ہے, انہی کو الیکٹرات کراتا ہے, انہی کو مزید زمینیں دیتا ہے, انہی کو مزید لائسنس دیتا ہے کاروبار کے. اس لحاظ سے یہ جتنا طبقہ بیٹھا ہے اسمبلیوں میں, ان میں سے 90% ان تمام ڈکٹیٹرز کے پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں جو جمہوری پارٹی کے جو ابھی مالک ہیں
ہم سب جو باتیں کر رہے ہیں، ہم پھر انہی ڈکٹیٹرز کے پیدا کردہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عوام کا تو کوئی اقتدار منتقل ہوا ہی نہیں. یعنی حیدر عباس صاحب اقتدار کی بندر بانٹ ہوتی ہے نا، کبھی فوجی آ گیا، کبھی کوئی اور آ گیا، ایسے ہی ہے. اچھا، اب اس میں پہلا تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سسٹم جو کہ حکمرانوں کو حکمران بناتا ہے اس میں ایک پرابلم ہے. آپ اس پروفائل کو فٹ نہیں کرتے. ایم کیو ایم میں ایک یہ ہے بہت حد تک کہ مڈل کلاس پارٹی ہے اور بڑے عیب ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو یو آر این ایکسیپشن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پہلا پرابلم ہم نے اس کی نشاندہی کر لی کہ عوام کا اور حکمران طبقے کا ایک میجر ڈسکنیکٹ ہے، اب اس کے بعد جو مزید مسائل سامنے آتے ہیں، یہی لوگ جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں یہ پھر ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں، بالکل، پھر یہ اپنا احتساب بھی نہیں ہونے دیتے، پھر یہ قرضے بھی لیتے ہیں، پھر یہ کرپشن بھی کرتے ہیں، کیونکہ ٹیکس نہیں لگنے دیتے، کیونکہ یہ سارا کچھ جڑا ہوا ہے اس پرابلم سے کہ یہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. بنیادی پرابلم یہ سسٹم 60-63 سال ہو گئے ہیں ابھی تک، باقی مسائل کو الگ چھوڑ دیں، یہ سسٹم چینج نہیں ہو رہا نا. کوئی انڈیکیشن ہے آپ کو کہ چینج ہو رہا ہے؟ اگلے سال جو الیکشن ہو، تو اگلے سال جو الیکشن، ہم جمہوریت کی بڑے گن گا رہے ہیں، بٹ پہلی اینٹ ہے جمہوریت کی وہی ٹوٹی ہوئی ہے، وہی گڑبڑ ہے نا. تو پھر ہم کس چیز سے جمہوریت کے بارے میں خوش ہوں؟ دیٹس مائی کوسچن. نہیں، خوش ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ہاں جو ڈیموکریسی ہے یا جو جمہوریت ہے وہ سو کالڈ ہے. ہم صرف پارلیمنٹ میں نام نہاد جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن کو جمہوریت سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں الیکشن ہو گئے، جمہوریت آ گئی، کافی ہے، اب بس یہ کافی، یہ جمہوریت ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ کینڈیڈیٹ جو کہ جیتا وہ کیسے جیتا، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں کھڑی تھی، کوئی غیبی طاقت کھڑی تھی یا پیسہ اس کے پیچھے کھڑا تھا یا اس کی زمین اس کے پیچھے کھڑی ہے یا اس کی انڈسٹری اس کے پیچھے کھڑی ہے. دیکھو فہد، بڑی سادہ سی بات ہے، ہمارے ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسان اور ہاری کا ریپرزینٹیٹو جاگیردار ہے اور مزدور کا ریپرزینٹیٹو سرمایہ دار ہے. فار گاڈ سیک، کہ جب آپ 60 سال سے یہ پریزیڈنٹس بنا رہے ہیں کہ آپ کسان اور ہاری کو جاگیردار ریپرزینٹ کرے گا، یعنی مزدور کو سرمایہ دار کرے گا، ٹھیک ہے، تو 7,000 تنخواہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہونی بھائی. ہاشمی صاحب، جمہوریت کی بنیادوں میں ہی کمزوری ہے یہ جو حیدر عباس صاحب کہہ رہے ہیں. تو ہم پھر اگر F-16 کی بات کرتے ہیں، ہم ڈیفنس بجٹ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو گئی، سارے جو اوپر کی جو فرنشنگز ہیں، لیکن آپ کی بنیاد جو ہے وہی کمزور ہے. اور اگلا الیکشن ہونا ہے، ہم کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں، پھر یہی سسٹم ہوگا، یہی لوگ آئیں گے، وہی پرابلمز ہوں گے. میں آپ سے عرض کروں، بنیادی بات تو یہی ہے کہ جمہوریت تو کسی نے نہیں مانی، فوج نے بھی نہیں مانی، انڈسٹریلسٹ نے بھی نہیں مانی. عجیب بات ہے کہ اس دور میں کوئی اگر صدر ہے تو وہ بھی شوگر مل کا مالک ہے، لیڈر آف کوئی اپوزیشن بنتے ہیں ہم تو ہمارے ساتھ بھی وہی آگے ہوتے ہیں. ہم صوبوں میں حکومتیں بناتے ہیں، یعنی اس وقت تقریباً کوئی 100 جو شوگر ملے ہیں وہی ہمیں رول کر رہی ہیں. اچھا، اب اس سے ہٹ کے جو ہماری فوج آ بھی جائے وہ خود انہی کو مزید طاقتور بنا دیتی ہے. تو رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ جو پارٹیاں ہیں، پارٹی ہر ایک کے اپنی جیب کی اپنی پارٹی ہے. مذہبی جماعتوں سے توقعات ہوئی تھی، مذہبی جماعتوں نے بھی صرف اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے اور مشکلات پیدا کر دی پاکستان کے لیے. اس کا اب نتیجہ یہ ہے کہ جو کہ آپ غیر یقینی کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو انتخابات آتے ہیں، یہ اب قوتیں ابھری ہیں، سول سوسائٹی ابھری ہے، جی، میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا قوت کے ساتھ ابھرا ہے. اس کے اثرات آپ یہ نہ سمجھیں نہیں جائیں گے، وہ جا رہے ہیں. اس لیے اس میں تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں یا تو انقلاب لے آئیں، اٹھا کے پھینک ڈالے سب کو. جمہوریت کے لیے صبر تو کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے جتنی آپ کوششیں کر رہے ہیں، رکاوٹیں اس کے باوجود اوپر آ رہے. آپ یہ کبھی سنا تھا آپ نے کہ اگر ہمارے 10 بڑے لیڈر ہیں قوم کے، 10 کے سرمائی بیرون ملک ہے، کیوں ہے؟ بنیادی سوال ہے، قوم بنیادی سوال ہے. یہ اسی لیے فوج کو یا طالع آزماؤں کو اس جمہوریت پر
حملہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کمزور جمہوریت، ایک بدنام جمہوریت، ایک بد شکل جمہوریت، تمام خرابیاں جب ہم لیڈر لے کے بیٹھے ہیں تو کسی تالے آزما کا دل کرے گا، اور اسی لیے عوام سڑکوں پہ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یار وہ آ جاتے ہیں ہمیں لوٹ کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے حیدر صاحب کہ جب یہ ہماری بنیادیں کھوکھلی ہوں تو پھر آپ کو انصاف بھی نہیں ملتا عوام کو. جو ہم روز روتے ہیں عوام، پولیس والے بھی اسے مارتے ہیں، اس کو فوجی بھی مارتے ہیں، اسے حکمران بھی مارتے ہیں. وہ سارے دن آپ کو پتا ہے کہ آپ جو سارے دن کام کرواتے ہیں اپنے کنسٹیٹیوئنسیز کے، وہ یہی ہوتے ہیں کسی کا فلانے کا کام، اس کو داخلہ کرا دو، اس کو پولیس سے چھڑوا دو. یہ سارے دن یہ کام آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو بیسک جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کام نہیں کر رہے. سو جو کارنر سٹون ہے جمہوریت کا، کہ اس جمہوریت میں ہر شخص کو اس کے بنیادی حق ملے، بنیادی، یہ تو بالکل بیسک ہے نا، جو ہم مغرب 300 سال پہلے سالو کر چکی ہے. ہم ان بیسکس کو فوکس کر نہیں رہے، ان کو ٹاپ کے ہم بڑی بڑی باتیں کرنے کے شروع ہو گئے کہ اپنی دنیا میں ہم نے اسلام کا بھی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں کوئی فوکس نہیں کر رہا. اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اگلے الیکشن میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے اس سسٹم کی بہتری کے لیے. میں ایک بڑی اچھی اگزامپل دوں، ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آئی. کراچی میں پرسوں میری گاڑی جو ہے اس کے رنگ بیٹھ گئے تھے. اچھا. تو وہ میں نے کہا یار رنگ تبدیل کروا دو اس کے. جب رنگ نئے پڑ گئے تو پورا انجن بیٹھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک پرزے نے ٹھیک کام کرنا شروع کیا اس کمزور انجن کے، تو باقی پورا انجن جو تھا وہ اس کی پریشر کو بیئر ہی نہیں کر پایا، تو پورا انجن بیٹھ گیا. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. آج جوڈیشری اگر ٹھیک کام کر رہی ہے مان لیں تو وہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے نئے رنگ پڑ گئے، اب پورا سسٹم بیٹھے گا. کہاں ٹھیک کریے، لوگوں کو انصاف تو نہیں مل رہا. صرف سپریم کورٹ کا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں نا آپ کو، صرف ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں. آج خود سوزی کہ اگر اس پارلیمنٹ کے ذیلی اداروں میں، جو ذیلی اداروں میں فوج بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، دیگر ادارے بھی ہیں، ایگزیکٹو ہے، اگر کوئی ایک تھوڑی سی جان پکڑ لیتا ہے تو باقی پورا سسٹم بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. اس کے پرزے بدلنے سے سسٹم کے کچھ نہیں ہوگا. اس پورے سسٹم کو تبدیل کرنا ہوگا، اور تبدیل کریں گے عوام. کوئی لیڈر تبدیل نہیں کر سکتا. عوام کو کریں گے اس لیے آئیں گے، انقلاب آئے گا. دیکھیے دو راستے ہیں. یا تو ہم چینج لائیں اور ہم پاکستانی یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے ووٹ کسی ایسے آدمی کو نہیں دیں گے کہ جس کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہو کہ وہ ظالم ہے، جابر ہے، بڑا پیسے والا ہے. چوائس ہی نہیں ہے. ابھی حاجم نے کہا جب 3 لوگ کھڑے ہیں، ایک وڈیرا ہے، ایک سرمایہ دار ہے، ایک چوائس کیا ہے؟ کس کو دیں گے ووٹ؟ ہے. دیکھیے میں اپنی ایگزامپل ایم کیو ایم کی نہیں دینا چاہتا کہ ہم پچھلے 8 الیکشن سے بغیر پیسے کے جیتتے آ رہے ہیں. مزہ تو جب ہے، آپ ایم کیو ایم کو رکھ دیں سائیڈ میں، لیا، بکھر، ملتان، پنجاب کے دیگر علاقوں، بلوچستان، پختونخوا، وہاں سے مڈل کلاس لوگ کھڑے ہو کر جیت سکتے ہیں. اس ملک میں ایگزامپلز ہیں انکلوڈنگ ایم کیو ایم، جو گو کہ ہم ایکسیپشن ہیں. مگر ایسا ہوتا رہا ہے، ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. ہم پوری دنیا میں ایگزامپل ہیں جہاں آج تک قبائلی نظام ہے. مجھے بریک لینے دیں، بریک کا وقت ہو رہا ہے. یہ جو ہماری ڈسکشن ہے جاری رہے گی. یہ جو بھی بات ہو رہی ہے اس سے جڑا ہوا ہے آج کل کا جو گرم موضوع ہے وہ ہے سول ملٹری ریلیشنز. بات ہو رہی ہے کہ فوج جو ہے اس کو سویلین حکومت کے تابع ہونا چاہیے. بالکل درست بات ہے، لیکن کیا سویلین حکومت یا سویلین سٹرکچر اس قابل ہے کہ وہ تمام تر پاورز جو فوج کی ہیں وہ لے کر اور صحیح طریقے سے ان کو استعمال کرے؟ بڑا سوال ہے. بریک کے بعد.